أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات. سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کریمہ. پروردگار عالم اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق میری طرف سے تمہاری جانب جو تم ہی میں سے ہے ایک بھیجا گیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے، وہ تمہارے دکھ کو محسوس کرتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور میرا حبیب تمہاری ہدایت کا حریص ہے، تمہاری ہدایت کا طالب ہے، تمہاری ہدایت اسے چاہیے. وہ تمہیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں عظیم دیکھنا چاہتا ہے. اور جو رسول کے حکم پر اور اس کی خواہش پر عمل پیرا ہوں تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر وہ مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آج تعطیل کا دن ہونے کے سبب مومنین کو کچھ آسانی رہی کہ وہ مجلس میں شرکت کی کوشش کریں، اگرچہ گزشتہ ایام میں بھی اس بھرپور شرکت کو ایک جہاد سے اگر تعبیر کروں تو بہتر ہوگا. عزیزان گرامی، میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر غور کریں. ہر سال جب اہل بیت کے کسی بھی فرد کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ در حقیقت خود نبی مکرم ہی کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی مجلس کے اختتام پر امام حسین کی قربانی کا بیان اس کو سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت نبی کریم کی قربانی کا تذکرہ ہے. وہ حسین و منی وانا من الحسین کا پیغام ذہن عالی میں رہے. لیکن خاص طور پر حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے اس اشرے کا عنوان اس سال گزرنے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی قرار دیا.
کل گفتگو ہوئی کہ سیرت نگاری اور سیرت نویسی ایک بہت بڑا کام اور بہت اہم ضرورت ہے۔ ہر دور میں اس موضوع پر کام ہوا، خاص طور پر دوسری صدی ہجری سے باقاعدہ سیرت مصطفیٰ پر کتابیں لکھی گئیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابن اسحاق جس نے سب سے پہلی سیرت لکھی، میرا اس سے تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کو اس جملے سے باقاعدہ رسماً شروع کر رہا ہوں کہ مملکت الہیہ کی اگر صدارت کسی کے پاس ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات کی اگر ریاست اللہ نے کسی کو دی ہے تو اسے نبی کریم کہا جاتا ہے۔ وہ نبی کریم، وہ محبوب کبریا جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آتا ہو۔ اللہ نے اپنے وجود پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں درجے ہیں، ان میں کیفیتیں ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے سمجھنے والا مختلف، ایسے دلیل بھی مختلف۔ جیسے فہم اور سوچ کا انداز بدلا ہوگا، ایسے ہی اسے دلیل بھی مختلف دی جائے گی۔ میں اگر اس بات کو اس جملے میں کہہ دوں کہ ساری کائنات کے لیے دلیل وجود پروردگار انبیاء کرام کی ذات، تو نبیوں کے لیے دلیل الہی محمد مصطفیٰ کی ذات۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انبیاء کرام اگر اللہ کو سمجھنا چاہیں اور ایک درجہ آگے بڑھنا چاہیں تو انہیں محمد مصطفیٰ سے اللہ سمجھنا ہوگا۔ لہذا اللہ نے اس ذات کو دلیل نہیں کہا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے نبی کی ذات کو، پورے وجود کو برہان توحید قرار دیا ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے جو اژدہا بن جاتا ہے، جو دریا میں رستہ بنا لیتا ہے، جو پتھر سے چشمہ نکال لیتا ہے۔ یہ دلیل وجود پروردگار حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والا عصا۔ لیکن آج وہ عصا اگر موجود بھی ہو تو کتنا ہی اسے دریا پر مارے کوئی رستہ نہیں بنے گا۔ آج اگر وہ عصا موجود بھی ہو تو کتنا ہی اسے کسی پتھر پہ مارے چشمہ نہیں نکلے گا۔ وہ معجزہ تھا، ختم ہو گیا۔ وہ ایک وقت تک محدود معجزہ، لیکن جس ذات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے معجزہ بنایا، جس کی پوری ذات کو برہان قرار دیا، جو برہان توحید ہے۔ توجہ چاہوں گا میں محترم سننے والوں سے، فرق ہے بہت موٹا سا۔ نبی کی مکمل ذات برہان توحید، برہان قدرت الہیہ۔ کیسے سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ تو نبی کی ذات سے قدرت الہیہ کا جلوہ دکھائی دے گا۔ برہان ربوبیت الہیہ، اللہ کی ربوبیت کی برہان نبی کی ذات۔ برہان رزاقیت کبریا، خود نبی کی ذات، جس کی پوری ذات معجزہ ہو۔ ایک مجلس میں مجھے معراج پر کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ وہاں شعر کہنے کا، بیان کرنے کا تھا، یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ جب نبی معراج پر گئے تو شاعر نے قلم اٹھا کر کہا، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ لہذا نبی کی مکمل ذات معجزہ، نبی کی چال معجزہ۔ توجہ چاہوں گا جملوں پر۔ نبی کا بال معجزہ، نبی کا ڈھنگ معجزہ، نبی کا رنگ معجزہ، نبی کا لیٹنا معجزہ، نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا مسکرانا معجزہ، نبی کا غصہ کھانا معجزہ۔ نبی اگر ایک لمحے پر نبی کے غور کیا جائے تو نبی کی پوری زندگی کا ایک لمحہ معجزہ ہے۔
سرکار سو رہے ہیں. جب سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، یہ ہوا اور وہ ہوا. حضرت نے فرمایا میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد سرکار نے بتانا شروع کیا کہ اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ بات ہوئی، پھر وہ بات ہوئی. یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے؟ نبی نے فرمایا ہمارا سونا اور جاگنا برابر ہے. جس کا سونا، جس کا جاگنا، الامام ینظر خلفہ کما بین یدیہ، یہ تو امام جو نبی کا جانشین ہے اس کی صفت ہے. جو امام کی جگہ پر نبی کی جگہ پر بیٹھے گا اس کی صفت ہے کہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے پیچھے دیکھتا ہے. تو جو نبی کی جگہ آ کر بیٹھے اسے اللہ یہ اعزاز عطا کرے کہ وہ آگے بھی ایسے ہی دیکھتا ہو جیسے پیچھے دیکھتا ہو. تو خود نبی کی عظمت دید کیا ہوگی، خود نبی مکرم کی رویت کا مقام کیا ہوگا. نبی کا ہر رنگ، ہر انگ، ہر ڈھنگ نبی کا معجزہ ہی معجزہ ہے. اور عزیزان گرامی، میں نے ایک جملہ کہا، میں چاہ رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے عظمت فضیلت نبی مکرم کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھوں، اور وہ یہ کہ نبی کا بال بھی معجزہ. بھائی دیکھیے ناخون، توجہ چاہوں گا، آپ کی سماعتیں مجھے بھرپور چاہیے. ناخون اور بال یہ بدن کا وہ حصہ ہے جو بے جان ہے، تبھی تو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اور ہم اپنے بالوں کو بھی نہیں پہچان پاتے. اگر ہمارے بدن سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے ناخونوں کو بھی نہیں پہچان پائیں گے. یہ بے جان ایک چیز جسے بدن میں اضافہ ہو جانے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. مامون الرشید کا زمانہ، ایک شخص 8 بال لے کر آیا کہ یہ پیغمبر کے بال ہیں، لے لو اور مجھے انعام دے دو. 8 بال اس نے بلا لیا میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام کا قیام دربار ہی کے اندر ہے، امام کا قیام دربار سے متصل مسجد کے اندر ہے. کہا حضور یہ بال لے کر آیا، یہ پیسے چاہتا ہے، میں اسے رقم دینے کو تیار ہوں، جتنے مانگے گا دوں گا، اس لیے کہ پیغمبر کے بال ہیں. آپ فرمائے میں کیا کروں؟ حضرت نے انہیں دیکھا، حضرت نے 5 بال علیحدہ کیے، 3 بال علیحدہ کیے. توجہ ہے براتری؟ فرمانے لگے یہ 3 بال پیغمبر کے ہیں، یہ 5 بال جعلی ہیں، یہ پیغمبر کے نہیں ہیں، یہ 3 بال پیغمبر کے ہیں. مامون الرشید کہنے لگے کہ آپ کیسے پہچانے، یہ تو برابر ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں. بس یہی تو عزیزان گرامی مشکل ہے میرے معاشرے کی کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. یہ میرا معاشرہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، لیکن امام معصوم بتا رہے ہیں یہ 5 بال پیغمبر کے نہیں ہیں، یہ 3 بال پیغمبر کے ہیں. کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا، میں کیسے مانوں؟ حضرت نے فرمایا آگ روشن کرواؤ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حضرت نے آگ روشن پائی تو حضرت نے پہلے 5 بال ڈالے جو حضرت نے کہے تھے جعلی ہیں، پیغمبر کے نہیں ہیں. بال جل گئے. لیکن جب سرکار نے، میرے مولا نے وہ 3 بال ڈالے کہ جن کے بارے میں فرمایا تھا یہ پیغمبر کے ہیں، بالوں کا ڈلنا تھا کہ آگ بجھ گئی. اللہ اکبر، اللہ توجہ کیا آپ نے؟ جس پیغمبر کے بدن مبارک کے بال آگ کو بجھا دے، اس پیغمبر کے نواسے کی یاد میں گرنے والے آنسو کتنی درجہ قیمت رکھتے ہوں گے. یہ آگ کو اور دوزخ کو بجھانے والے ہیں آنسو. فضیلت. عزیزان گرامی، کل کی بات کو میں چاہوں گا کیونکہ کسی حد تک ناتمام رہی. سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے لکھنے والوں میں مختلف دید اور مختلف نگاہیں ہیں. سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تاریخ کو سیرت لکھا. تاریخ اور ہے، سیرت اور ہے. تاریخ واقعات بتاتی ہے، وجہ واقعہ نہیں بتاتی. تاریخ واقعات کا ذکر ضرور کرتی ہے مگر پس منظر اور روح منظر نہیں بیان کرتی. تاریخ کو سیرت کہہ دیا گیا، یہ کم نہیں ہے لکھا ہوا. لکھا تو ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت نبی، سیرت مصطفیٰ، سیرت محمد، لیکن اندر تاریخ ہے.
اور اس میں تاریخی واقعات، جزیرۃ العرب کے قصے، واقعات، وہاں کا مزاج، وہاں کی عادتیں، وہاں کی روایتیں، ان کا تذکرہ، سرکار دو جہاں کس قبیلے سے متعلق تھے اور اس قبیلے سے وابستہ اور قریش کے کتنے قبیلے تھے، ان کا تذکرہ، اس قبیلے کے اندر تاریخی اعتبار سے اس قبیلے کے لوگوں کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت رہی، اس کا بیان، حضرت کے اجداد کا تذکرہ، ان کے سفروں کا تذکرہ، سرکار کی ولادت کا حال، حضرت کی ولادت کے بعد بچپنے کا حال، پھر جوانی کا حال، پھر اعلان نبوت کا حال، یہ تاریخ لکھی مگر اسے کہا کہ یہ سیرت ہے۔ کچھ لوگ تاریخ میں نبی کی ذات کو تلاش کرتے ہیں، بہرحال وہ بھی ایک کام ہے، ایک خدمت ہے، ایک اجر رسالت کی ادائیگی کی ایک تصویر ہے، نبی کی خدمت ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی مکرم پر جب لکھنا چاہا تو آپ کو عالم انوار سے متعلق دیکھتے ہوئے، عالم بالا سے متعلق دیکھتے ہوئے سرکار دو جہاں کی ملکوت کا تذکرہ کیا، حضرت کی خلقت نورانیہ کا تذکرہ کیا، حضرت پر فرشتے نازل ہوتے تھے اس کا بیان اس میں تحریر کیا، حضرت جبرائیل سے گفتگو کرتے تھے اور حضرت پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے اس انی اشم ریحۃ النبوہ، تو میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا کہ نبی پر نبوت آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَسَمِعْتُ رَنَّةً، میں نے ایک رونے کی اور چیخنے کی آواز سنی، حین نزل الوحی، جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے سرکار سے پوچھا ما هذه الرنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور شیطان رو رہا ہے۔ فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولكن لست بنبی، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، مگر فرق اتنا ہے تم نبی نہیں ہو۔ وہ کیفیت، وہ عالم ملکوت کی کیفیت، وہ سرکار دو جہاں کا معراج پر جانا، وہ مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضرت کا ایک منزل پر پہنچ کر انبیاء کرام کو نماز جماعت انبیاء کرام کو پڑھانا، وہاں مختلف نبیوں سے ملاقاتیں، اور پھر ان عالم بالا سے متعلق تمام مسائل کا تذکرہ کیا اور کہا یہ سیرت ہے۔ عزیزان گرامی یہ بھی ایک خدمت ہے سیرت مصطفیٰ پر لکھنے والوں کی، لیکن سیرت مصطفیٰ تو ایک اسوہ حسنہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے اور ہم نے اسے تمہیں اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس والے بیان سے بہرحال بہت کچھ حاصل ضرور ہوگا، لیکن سیرت کا عنوان اور میرے درد کو دوا کرنے کے لیے شاید بہت ساری باتیں عظمت پیغمبر کی ہوں، مگر معاشرے کا درد کیسے دوا ہوگا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے سیرت تحلیلی لکھی ہے، توجہ، سیرت تحلیلی، تحلیلی سیرت، قرآن کی آیت کو رکھا، پیغمبر کی زندگی کے اقدامات کو رکھا اور دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور تحلیل کیا، قرآن کو نبی میں اور نبی کو قرآن میں، جی جوڑا نبی کی زندگی کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کے پیغام کو نبی کے ساتھ، تو کہا کہ یہ سیرت تحلیلی ہے۔ کچھ نے سیرہ تجزی لکھی، تجزیاتی سیرہ، یعنی اب نبی نے اگر کوئی قدم اٹھایا ہے تو سرکار دو جہاں کے اس اقدام کے کئی پہلو ہیں، ایک ہی وقت میں سرکار دو جہاں کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، ہر قدم، ہر بات، ہر قول کے کئی پہلو ہیں۔ آپ نے اگر مباہلہ کیا ہے تو مباہلہ کے کئی پہلو ہیں، اور کئی پہلو کو میں اگر ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ جس طرح ایک پھول ہوتا ہے وہ جہاں سے دیکھا جائے پھول ہوتا ہے، پھول کا کوئی رخ اور پشت نہیں ہوتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طرح سرکار دو جہاں کی تمام تر زندگی
مختلف پہلو رکھتی ہے، ان پہلوؤں پر غور کرنا کہ یہ بھی اس کا پہلو ہے، وہ بھی اس کا پہلو ہے۔ حضرت اگر جنگیں کر رہے ہیں، حضرت نے اگر 80 جنگیں لڑی ہیں تو اس کے 85 پہلو ہیں۔ کوئی جنگ بھی سرکار دو جہاں نے مکے کے قریب نہیں لڑی، ساری جنگیں مدینے کے قریب لڑی گئیں۔ سرکار مدینے میں قیام پذیر ہیں، سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ جتنی بھی کچھ قریش سے، جتنی بھی مشرکین اور کفار سے جنگیں ہوئیں، وہ سب کے سب مدینے کے قریب ہوئیں، مکے کے قریب کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ جو دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر لڑنے نہیں گئے تھے، یہ لڑنے آئے تھے، پیغمبر دفاع کر رہے تھے، ورنہ تو مکے کے قریب جنگوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اور ان ساری جنگوں کے بعد پیغمبر نے جنہیں اسیر پایا اور جنہیں اسیر کیا گیا، پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا، پیغمبر نے انہیں یا اس عنوان سے رہا کر دیا کہ صاحب ان میں کون ہے جو پڑھے لکھے ہیں، ذرا انہیں علیحدہ کرو۔ صاحبان قلم اور صاحبان علم لوگ اپنی قدر کو محسوس کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ پیغمبر نے فرمایا جو اسیر آئے ان میں جتنے پڑھے لکھے ہیں انہیں علیحدہ کرو، اور پڑھے لکھوں سے کہا کہ ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح اس اقدام کے بھی تو یہ تجزیاتی سیرت، اس کے اوپر بھی بہت توجہ سے کام ہوا اور بہت اچھا کام ہوا اس کے اوپر۔ مگر عزیزان گرامی، اگر ان تمام سیرت مزاجیوں کو، ان تمام تر سیرت نگاریوں کو، ان اسلوبوں کو اگر خلاصہ کروں 3 باتوں میں، تو سیرت 3 عنوانوں کے تحت لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلا عنوان جو بہرحال ممکن ہے قابل غور اور قابل تنقید ہو، اور وہ پیغام ہے کہ نبی کو صرف اور صرف بشری نگاہوں سے دیکھا جانا، اور یہ ایک بشر ہے اس لیے کہ خود قرآن مجید نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لہذا کوئی بات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ یہ بشر ہیں۔ جب اپنے منہ سے ہی کہہ دیا کہ یہ بشر ہے، جب خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں، تو بشری تقاضوں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور اب نبی مکرم کے تمام تر وہ حالات جو شاید کسی اور کے حالات تھے، وہ پیغمبر سے منسوب کر دیے گئے، اس لیے کہ پیغمبر کے بشری تقاضوں کے ساتھ پیغمبر کی عصمت کو بھی جوڑنا ہوگا، پیغمبر کی رسالت کا بھی خیال کرنا ہوگا، پیغمبر کی نبوت کا بھی خیال کرنا ہوگا، پیغمبر پر مسلسل آنے والی وحی کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد طے کر پائیں گے کہ یہ کیسے بشر ہیں۔ لیکن جب بشری تقاضوں کے اوپر زور دینا تھا، توجہ ہی اس پر دینی تھی، تو عزیزان گرامی پھر کیا کچھ لکھ دیا گیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ میں یہاں گریز لے رہا ہوں۔ یہ شیعان حیدر کرار کا امت اسلامیہ پر احسان ہے کہ آج تک ہم نے توہین رسالت کا مقدمہ مسلمانوں کی کتابوں سے مواد نکال کر مسلمان مردہ یا مسلمان زندوں پر نہیں کیا۔ ہم نے طرح طرح کے مقدمات برداشت کیے، مگر ہم اگر نکالنا چاہیں تو کتنی توہین پیغمبر کی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کیوں نہیں نکالا ہم نے؟ فہرست بنائی ہوئی ہے، میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، ہم نے بہت طویل فہرست بنائی ہے، ساری کتابوں کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر میری قوم کی جان پر بات آئے گی تو یہ سب سے پہلا مقدمہ ہم درج کروائیں گے۔ اس لیے کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے، ذرا غور کریں، میں یہ درد بیان کر رہا ہوں، میں یہ تعصب نہیں پھیلا رہا، فرقہ بندی نہیں کر رہا۔ یہ کہتے ہیں یہ کہ نبی کو مانتے ہیں، انہوں نے نبی کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے نبی کی توہین پر مشتمل کتابوں میں مواد بھرا ہوا ہے۔ بہت دور کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے اسی پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ریش دراز نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم بغیر غسل واجب کیے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا،
اور پھر جب سارے پاکستان نے مذمت کی تو کہا کہ میں مدینہ گیا ہوں، معافی مانگ کر گیا ہوں سرکار سے، مگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے محترم سننے والوں کو موضوع ہاتھ میں دے دوں، اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم فہرست مرتب کریں۔ یہ ہمارا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ ہم پیغمبر اکرم کی جو توہین بھری ہوئی ہے کتابوں میں، انہیں نکال کے توہین رسالت کا مقدمہ درج نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے جھوٹے مقدمات کو اپنے اوپر لے کر ہم اپنے اوپر سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس لیے یہ کام نہیں کرتے کہ مذاق کس کا بنے گا، توہین کس کی ہوگی، مضحکہ خیزی کس کی ہوگی، مسلمانوں کو تقویت پہنچے گی یا مسلمان کو تضعیف ہوگی۔ عالمی سطح پر یہ جو ابھی فلم بنی، یہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس فلم کو مورد گفتگو قرار دیا جائے۔ وہ جو 3 درجے کی کیفیتیں ہیں فلموں کی، اہل فن جانتے ہیں، میرا موضوع بھی نہیں ہے زیادہ، وہ ان 3 درجوں پر نہیں آتی تھی، تیسرے درجے کی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک مووی تھی، وہ ایک ویڈیو تھی جسے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے اوپر لگا دیا گیا۔ مگر عزیزان گرامی، جہاں میں اس فلم پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کے غیر ضروری اور زیادہ اقدامات کے اوپر تنقید کروں گا، وہاں یہ بھی کہوں گا کہ مسئلہ فلم کا نہیں ہے۔ اسی دور میں نبی کا کارٹون بنایا گیا، اسی دور میں قرآن کو جلایا گیا۔ قرآن جلایا بھائی، ایک پادری آگ لگاتا ہے قرآن میں، ہم سوچ نہیں سکتے تورات کے بارے میں، یہ ہم سوچ نہیں سکتے انجیل کے بارے میں ایسا کوئی فعل، جبکہ وہ منسوخ کتابیں ہیں، قابل عمل کتابیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید آ گیا ان کی جگہ پر، مگر نہیں، کیونکہ الہی کا پیغام ہے، آسمانی پیغام ہے، وہاں سے آیا ہے۔ اگرچہ کلاس بڑھ چکی ہے، وہ پچھلی کلاس کا کورس تھا، وہ پچھلا نصاب تھا، نصاب بدل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ پیغمبر اکرم ایک نبی پر، ایک رسول پر وہ کتابیں نازل ہوئی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کے نام موسیٰ رکھتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے نام عیسیٰ رکھتے ہیں، مگر یہ بتائیں ذرا محمد کتنے بچوں کے نام ہیں ان کے؟ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہم اس الجھن میں پڑ گئے، میں صرف ایک تصویر دکھا رہا ہوں جو میرا فریضہ ہے، اگر ہم نے یہ کام کر دیا جو ہم کر سکتے ہیں، مردوں کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے نا بھائی، تھوڑا سا توجہ کریں میرے ساتھ، اگر ہم نے کتابوں سے کتابوں سے توجہ میرے ساتھ رہے گی، کتابوں سے اگر ہم نے مواد نکال کر مقدمہ کر دیا تو پھر مردوں کو بھی عدالتوں میں آنا پڑے گا۔ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ توہین رسالت کی بات کرنے والے، اگر پہلے توہین رسالت کرنے والے کا مقدمہ چل گیا ہوتا تو آج ضرورت ہی نہ پڑتی توہین رسالت سمجھنے کی۔ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور میں آج قصدن یہ ارادہ کر کے آیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ایک مخصوص ٹولہ۔ اچھا، ہمیں کیونکہ یہ کام کرنے سے جو ایک نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم سے ہمارے سنی بھائی خفا ہو جائیں گے، اور سنی بھائی اور ہیں، وہ مخصوص جنونی کہیں سے تنخواہ پانے والا ٹولہ اور ہے، وہ سنیت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تبھی تو آپ دیکھیے، اگر ملی یکجہتی کونسل بنتی ہے تو اس میں بھی وہ شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ سنیت کی نمائندگی نہیں کرتا، اور اگر متحدہ مجلس عمل بنتی ہے تو اس میں بھی ان کو نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ وہ سنیوں کا نمائندہ نہیں ہے ٹولہ۔ تو ایک مخصوص سوچ رکھنے والا جنونی لوگ، کہیں اور سے تنخواہ پانے والے لوگ، جنہوں نے پہلی محرم کو پورے پاکستان کو مضطرب کیا، مگر عزادار مضطرب نہیں ہوئے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، پورا پاکستان مضطرب ہوا ہوگا۔ کہنے لگے صاحب ہماری ریلی کے اندر تو بازاروں کو کھلا رہنا چاہیے، اور انہوں نے مارکیٹیں کھلوانا شروع کی جہاں جہاں سے ریلیاں نکل رہی تھیں، کہنے لگے مارکیٹوں کو کھلنا چاہیے، یہ کسی اور کے جلوس ہیں جن کی آمد پر بازار بند ہوتے ہیں۔ تو 2 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مارکیٹوں کو بند کرو، ان عزاداروں نے کبھی نہیں کہا۔ میرے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے چاراہوں پر جلوسوں میں تقریریں ہوتی تھیں،
اور وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ مارکیٹوں میں آنے والے سودا بھی خریدیں اور حسینی پیغام کو بھی سمجھ کر لیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان مارکیٹوں کو بند کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ انتظامیہ، حکومت، ذمہ داروں کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ بند کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، میں پوری بات نہیں کروں گا اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زیادہ گفتگو کی جائے۔ یہ جو مارکیٹیں کھلوائیں اور کہا ہمارے جلوسوں میں تو مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، ان کے جلوسوں میں مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، تو بھائی تمہارے جلوسوں میں کیا ہوگا؟ دیکھیے آج صحافی برادران کی تعداد بھی بہت نسبتاً زیادہ ہے، میرے علم میں ہے، اور مومنین کرام بھی متوجہ ہیں۔ گزشتہ 4-5 دن سے ایک نجی ٹی وی پر میں کتنا نیچے آ کے بات کر رہا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا اس کا نام لینے کو، بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں۔ اگر نیچے آ کے بات نہیں کروں تو یہ سمجھیں گے نہیں، یہ میری مشکل ہے۔ ARY اس ٹیلی ویژن پر اس کالعدم جماعت کے سربراہ کو کئی دفعہ بٹھایا گیا ہے۔ ناطقہ بند کر دیں اس ٹیلی ویژن کا جو ملک میں فرقہ واریت کو پھیلاتا ہو۔ احتساب کریں اس ٹیلی ویژن کا، مجھے نہیں معلوم کون اس کا مالک ہے، جاننا بھی نہیں چاہتا، لیکن عزیزان گرامی گزشتہ 4-5 دنوں میں کالعدم جماعت کے اس سربراہ جو نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے، جب سنی اسے سنی ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں کیسے اس کو سنی کہہ دوں؟ وہ اس ٹیلی ویژن پر آ کر کہتا ہے میں شیعوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، اور پھر ایک ایسا آدمی جو اس قابل نہیں ہے کہ اس ممبر سے اس کا نام لوں، جو اینکر تھا اس پروگرام کا، مگر اس پروگرام کا نام لے دیتا ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے ایک استفادہ کرنا ہے اس نام سے۔ اس پروگرام کا نام ہے کھرا سچ۔ تو بھائی کھرا سچ یہ ہے کہ تم فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہو، اور آخر میں نتیجہ یہ دیتے ہو کہ اگر شیعہ صحیح ہوتے تو آتے ہمارے بلانے پر۔ اگر یہی دلیل ہے تو سنو، قرآن مجید کا اصول ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اگر تم سے جاہل بات کرے تو اسے جواب مت دو، ہم اسے جاہل مانتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے پاکستان کے تمام تر شخصیات نے، علماء نے، اداروں نے طے کر لیا ہے کہ ہم اس جماعت کے کسی بھی فرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ معیاری لوگ اتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسے زندگی میں موت دے رہی ہے شیعت، اس کے ساتھ نہ بیٹھ کر۔ سلمان رشدی کو دیکھا آپ نے؟ زندہ ہے مگر مردہ لاش ہے۔ میں پاکستان میں ایک سلمان رشدی کا نام لینے جا رہا ہوں، اس جماعت کا سربراہ جو کسی لدھیانہ سے ہے، وہ اس قابل نہیں ہے پاکستان کا، وہ سلمان رشدی ہے۔ ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ معافی مانگے، یہ جو اتنا ہم ان کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہے شیعوں کا، پہلے کہے ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ پورے پاکستان کی دیواروں کو جو انہوں نے کالا کر دیا نعرے لکھ لکھ کر، پہلے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پہلے ازالہ کریں ماضی کی غلطیوں کا، اور شاید وہ میں بھی حق نہ رکھتا ہوں گا ان کی غلطیوں کے ازالے کو طے کرنے میں۔ لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے مہذب
برادران اہل سنت کے ساتھ، اور بیٹھتے رہے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ نمائندگی نہیں کرتے، انہوں نے نبی مکرم کی توہین کی ہے۔ یہ آج جماعتیں بناتے ہیں نبی کے ساتھ رہنے والوں پر۔ میں تو نہیں کہتا صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ، صحابہ کرام ایسے لوگوں کی جماعتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت ہے، صحابہ کرام کا مقام ہے، صحابہ کرام صاحب رفعت ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ سیرت کا پہلو کہ جس کے اندر بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے قلم اٹھایا، اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو مسلسل توہین رسالت ہے۔ دوسرا پہلو ہے جو نبی مکرم سے متعلق اپنایا گیا، دوسرا طریقہ جو اپنایا گیا، وہ طریقہ نورانیت نبی مکرم کی دیکھی گئی، اور نبی مکرم کے بشری تقاضوں کو یکسر اور نبی مکرم کے سماجی معاملات کو یکسر فراموش کر کے سرکار کی نورانیت پر توجہ دی گئی۔ بڑا کام ہے، بڑی محبت ہے، بڑا اظہار عقیدت ہے، وہاں پر سرمے کا تذکرہ ضرور ہوگا، وہاں زلف زیبا کا تذکرہ ضرور ہوگا، وہاں ریش مبارک کا تذکرہ ضرور ہوگا، وہاں نبی کی مشغان کا تذکرہ ضرور ہوگا، وہاں نبی مکرم نے نالین کس رنگ کی اور کس انداز کی پہنی ہوئی تھی اس کا تذکرہ ضرور ہوگا، نبی مکرم کی کملی کا ذکر وہاں ضرور ہے، نبی مکرم کے بدن مبارک کا سایہ نہیں تھا، مسلم بات ہے، اس کا تذکرہ ضرور ہے۔ جملہ کہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، انہوں نے بہت کچھ لکھا، بڑی خدمت ہے، بڑا بڑا عنوان ہے نبی کی زندگی پر اس انداز سے غور کرنے کا، لیکن عزیزان گرامی غور کرتے کرتے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ اندھیرے میں سوئی گری ہے، نبی کی حیات مبارک میں یہ تو دیکھا کہ نبی مبارک کی حیات کے اندر، نبی کی حیات مبارک میں سوئی گری ہے، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ انہیں علی دکھائی نہیں دیا۔ لیکن ایک اور پہلو ہے، وہ ہے پہلو نورانی بشر کا پہلو۔ سرکار نور الہی بھی ہیں اور بشریت کے تقاضے بھی لے کر آئے ہیں، یہ پہلو ہے۔ عزیزو، اگر وہ نورانیت اور الہی نور سے خلق ہوئے ہیں تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر حضرت نے صرف اپنے بشری تقاضے کو کیوں ذکر کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، توجہ چاہوں گا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یوحا بھی فعل مضارع ہے، یعنی تسلسل سے وحی نازل ہوتی ہے، ایک دفعہ وحی نہیں، مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ اگر اس آیہ کریمہ پر ہی غور کر لیا ہوتا تو شاید یہ الجھن بھی دور ہو گئی ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر نبی مکرم اپنی بشریت کا اعلان وحی کے تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنے بشر ہیں جن پر وحی آتی ہے؟ سب بشروں پر تو وحی نہیں آتی۔ میں اس کی دو دلیلیں دوں گا بہت جلدی، میرے پاس 5-8 منٹ فضائل کے رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اسے سمجھیں، محسوس کریں۔ یہ ضرورت تھی سماج کی، معاشرے کی۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، نبی خطبہ ارشاد فرمائیں تو کوئی نہ کوئی توہین آمیز جملہ آ جائے، قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے۔ یہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ سرکار کو یہ تہمتیں اور یہ عنوانات دیے گئے۔ جس معاشرے میں ایک وجود اول و آخر، ایک برہان توحید، اس کی کوئی سن نہ رہا ہو، آپ میں سے اگر کوئی 10 سال افسر رہے اور 10 سال کے بعد کوئی اس کو سننے والا نہ ہو تو اس سے پوچھیں اس پہ کیا گزرتی ہے۔
اور جو خود پورا مجسم نور برہان توحید ہو اس کی کوئی سن نہیں رہا، تو وہ اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے، سنانے کے لیے، اور کوئی سنے تو صحیح بات، تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. بھائی بات تو سنو، میں تمہاری طرح بشر ہوں. مجھ پر وحی آتی ہے، اس کو دوسرے درجے پر رکھ دیا تاکہ بات تو سنو. اب یہ سمجھدار لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ خود بھی نہیں کہہ رہے، اللہ کہلوا رہا ہے ان سے، تاکہ روشن ہو جائے بات. میں یہاں ایک مثال کا سہارا لوں گا. فرض کیجئے اس منبر سے اگر میں کہوں کہ میں جاہل ہوں، توجہ، اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہوں میں جاہل ہوں، اور مجلس کے بعد شرکائے مجلس میں کوئی بچہ باہر نکل رہا ہو اور کوئی دیر سے پہنچنے کی وجہ سے داخل ہو رہا ہو، کیا مجلس ختم ہو گئی؟ کہنے ہاں ختم ہو گئی. کون پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگے مولانا جاہل. کہنے بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو، مولانا ہے تو جاہل نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی ہو اور جاہل بھی ہو؟ اور پھر وہ مجلس بھی پڑھ رہے تھے. کہنے لگے میں کیا کروں، وہ خود کہہ رہے تھے. اچھا خود کہہ رہے تھے تو فوراً جواب آئے گا، خود کہہ رہے تھے تو اب سمجھ میں آئی بات. بیٹا خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بیٹا وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، اسے خاکساری کہتے ہیں، اسے انکساری کہتے ہیں، اسے تواضع کہتے ہیں. تم مت بولو، وہ بزرگ سمجھائے گا اس بچے کو. لیکن عزیزان گرامی، اگر کوئی مرجع تقلید میرے نام ایک خط لکھیں اور اس میں لکھ دیں کہ یہ جاہل ہے، تو اب یہ سند بن جائے گی. میں کہوں گا تو انکساری، کوئی بڑا کہے گا تو سند. یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ بشر ہے تو یہ سند بن جائے گی. اے حبیب تم کہو کہ بشر ہوں، تاکہ لوگ بشر کہنا بھی سن لیں اور وحی کا نازل ہونا بھی دیکھ لیں. صلوات بھیجے محمد و آل. ایک اور دلیل نبی مکرمہ میں فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضرت ابراہیم نمرود کے مقابل ہیں. جب سارا شہر چلا گیا تہوار منانے کے لیے تو حضرت ابراہیم نے جا کر بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا. کسی کا کھوا کاٹا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کو لولا کیا، کسی کو لنگڑا کیا. اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بڑے اطمینان سے جا کر اپنے گھر بیٹھ گئے. جب یہ پلٹ کر آئے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے بت خانے میں گئے تو کیا دیکھا کہ سارے بت عیبدار ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ہے. تو آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ارے بھائی تم نے دیکھا، خامخواہ الزام لگا رہے ہو. تو جواب یہی آئے گا نا کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا مومن گم شدہ نہیں رہتا، اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے. اب حضرت ابراہیم کو دربار میں بلا لیا گیا اور یہ نمرود کہنے لگا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی ہے. تو کہنے لگا یہ تو اپنی مکھی بھی نہیں جھل سکتا. تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے یہی تو کہلوانا چاہ رہا تھا، جو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتا ہے؟ اب جب حضرت ابراہیم کے لیے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے سزا تجویز پائی اور پھر وہ آگ کا مرحلہ. اور جب وہاں سے بھی وہ بچ کر نکل آئے اور اپنی تبلیغ میں مسلسل رہے تو پھر دربار میں بلایا ابراہیم چاہتے کیا ہو؟ جب نمرود شکست کھانے لگا، آگ بھی نہ جلا پائی حضرت ابراہیم کو، تو کہا ابراہیم چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے اللہ کو مانو. تمہارے پاس دلیل بھی کچھ نہیں ہے اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہو میرے دلیلوں پر. کبھی کیا ہے تمہارا اللہ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. میرا اللہ حیات اور موت کا اختیار رکھتا ہے. کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اور اپنے لوگوں سے کہا کہ جنہیں عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنا ہے اسے بھی لے آؤ، اور جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہے انہیں بھی لے آؤ. جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی کہا کہ انہیں آزاد کرتا ہوں، میں زندگی دے رہا ہوں. جی، اور جنہیں آزادی کا پروانہ سنایا دیا گیا تھا کہا اس کے اوپر تلوار چلاؤ، اسے مار دو، میں بھی موت دیتا ہوں. اب یہ بچکانہ دلیل ہے نا. حضرت ابراہیم چاہتے تو اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، لیکن حضرت ابراہیم نے بات ہی نہیں کی. جاہلانہ گفتگو پر بات نہیں کی جاتی.
حضرت ابراہیم نے اس کا جواب نہیں دیا، مگر حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اس کی پیشانی پہ پسینے آنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے لگا، لوگوں سے مدد مانگنے لگا، کیا جواب دوں بھائی، یہ کیا جواب دے گا؟ حضرت ابراہیم نے ایک آخری بات کر دی، نکال مغرب سے سورج۔ نہیں نکال سکا حضرت ابراہیم کے کہنے پر، لیکن عزیزان گرامی فرض محال فرض کر رہا ہوں، اگر نمرود نے مغرب سے سورج نکال دیا ہوتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ مانا جاتا، لیکن نمرود نے مغرب سے سورج نہیں نکالا۔ ایک مرحلہ آیا کہ پیغمبر نے مغرب سے سورج نکالا، علی نے مغرب سے سورج نکالا۔ اے میرے حبیب، یہ تمہیں خدا نہ سمجھ جائے، ایسا نہ ہو دلیل ابراہیمی تمہیں اللہ کہلوا دے، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ بشر کہنا بھی دیکھیں گے، سورج پلٹانا بھی دیکھیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مل کر صلوات بھیجے بآواز بلند تر۔ عزیزو، پیغمبر ایک نوری بشر ہیں جن کی اصالت نور ہے، جن پر عارض بشریت ہے۔ جسم چاہیے عوارض کے لیے، نور کا جسم ہے جس پہ بشریت کا عارضہ ہے۔ توجہ ہے، اس نوری بشر، اس والا صفات ذات کا تذکرہ ہے اس اشرے میں، جس نے وہاں کا ہوتے ہوئے یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ ہدایت کے پیغام مرتب کیے، اور ان ہدایت کے پیغاموں میں نبی جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سب سے زیادہ حسین ابن علی سے محبت کا اظہار کیا، تعارف کروایا حسین کا اپنی امت کو، اسے پہچانو یہ میرا نواسہ ہے، یہ کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ سے کہا میں سفر سے لوٹا ہوں، حجرے میں آرام کر رہا ہوں، کوئی اگر ملنے آئے تو کہہ دینا کہ نبی محو آرام ہے۔ کچھ دیر کے بعد حسین ابن علی آئے، بی بی ام سلمہ کھڑی ہو گئی، حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے اماں، نانی اماں، کیا میرے لیے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی نہ آنے دینا؟ کا یہ کسی کے لیے نہیں کہا، لیکن اتنا ضرور فرمایا امام حسین واپس ہو گئے، ابھی کچھ قدم گئے تھے کہ نبی حجرے سے باہر آئے، سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا، نالین پیروں میں نہیں تھی، ابا دوش پر نہیں تھی۔ فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا؟ گئے ہیں امام حسین کو گود میں لے کر آئے اور حجرے میں چلے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے اونچی آواز میں رونے کی آواز سنی، نبی اونچی آواز میں رو رہے تھے، بلند آواز سے گریا کر رہے تھے، اور گریا ایسا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں حجرے میں آ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہیں اور اپنے سینے سے حسین کو لگایا ہوا ہے، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی حسین کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ اور ایک مرتبہ ام سلمہ سے کہا ام سلمہ میرے نواسے کو یہ مارا جائے گا، ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا۔ وہ حسین ابن علی کربلا میں داخل ہو چکا۔ عزادارو، امام جب کربلا کے رستے میں تھے تو ایک لشکر نے رستہ روکا تھا، اس لشکر کا سپہ سالار حر ابن یزید ریاحی۔ جب امام حسین نے نماز پڑھا لی اور قافلے کو آگے لے جانا چاہتے تھے کہ حر نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ وہاں چلیں گے جہاں میں کہوں گا۔ حضرت فرمایا میں وہاں جاؤں گا جہاں میری مرضی ہوگی۔
یہ ایک تکرار سی ہوئی، حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور اس طرف موڑنا چاہتا تھا کہ جہاں وہ چاہتا تھا۔ امام نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھ میں مجال، تیری یہ جرات کہ میرے گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکے۔ بس جب یہ جملہ کہا تو یہ تانا تھا عرب کی دنیا میں، کسی کو موت کا تانا، موت کا جملہ، تو حر ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، کہنے لگا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جملہ کہتا۔ میرے مولا حسین نے یہاں سے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، یہ میری ماں کا احترام کر رہا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کر رہا ہے۔ اب یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ اس احترام کو عقیدت میں بدل دے، اور ایک مرتبہ یہ جو نور اور ایمان کی چنگاری ہے، اسے ایمان میں اور عقیدے میں اور کردار میں بدل دیں۔ امام حسین نے حر کو دیکھا، کہا حر ہمارے ساتھ چلو، مگر ہم جائیں گے اپنی مرضی کے مطابق۔ اب ایک مرتبہ ایک جگہ امام حسین نے قیام کیا جہاں نماز جماعت کا وقت تھا۔ عجیب انداز ہے حسین ابن علی کا، اپنے ایک چاہنے والے کو بھیجا، جاؤ حر سے جا کر کہو نماز جماعت ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ پڑھو گے؟ جب جا کر کہا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ پڑھو گے، تو حر نے کہا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بس یہ وہ مرحلہ تھا جو حسین حر کی کیفیت کو بدل رہے تھے۔ جب حر نے ایک مرتبہ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی تو اب حر بدل چکا تھا، سارے رستے یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا آخر یہ کیا ہوا۔ عزادارو، شام آ گئی کہ جو 9 محرم کی شام ہے۔ جب العطش کی آوازیں اس کے کان میں پڑنے لگی تو اس نے اپنے خاص لوگوں، خاص طور پر بیٹے اور غلام سے بلا کر کہا، بیٹا یہ جو حسین کے بچے پیاسے ہیں، یہ جو نبی کے نواسے پیاسے ہیں، یہ جو فاطمہ زہرا کے بچے پیاسے ہیں، انہیں آج پیاسا کس نے کیا ہے؟ میں انہیں یہاں نہ لایا ہوتا تو یہ پیاسے نہ ہوتے، میں ان کا مجرم ہوں۔ تم میں سے کوئی چلنا چاہے تو چلے، میں تو حسین کا مجرم ہوں، میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ادھر حر نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اس لیے کہ امامہ وہ سر پر رکھے جو صاحب عزت ہو، امامہ وہ سر پر رکھے جو مصیبت زدہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ حر نے سر سے امامہ اتارا، ہاتھوں کو بندھوا دیا اور چلا ہے حسین ابن علی کی طرف۔ وہاں حسین نے آواز دی، عباس قریب آؤ، علی اکبر قریب آؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ بڑھ کر مرحبا کی صداؤں سے حر کا استقبال کیا۔ عزادارو، امام نے گلے سے لگا لیا، حر یہ کیا کہتے ہو؟ کہا مولا میری بخشش کا کوئی سامان ہے؟ حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، میں نے تجھے یہاں بھی آزاد کیا، تو وہاں بھی آزاد ہے، یہ کہہ کر امام نے گلے سے لگایا۔ رونے والوں، جناب فضا امام حسین کے برابر آ کے کھڑی ہوئی اور ایک جملہ کہا۔ امام نے فرمایا تم خود کہہ دو حر سے۔ فضا نے کہا ہے حر، زینب تمہیں سلام بھیج رہی ہے۔ اجرکم اللہ، ماتھا پیٹ لیا، نبی زادی حر کو سلام کہلوائے اور کہا ہے بی بی زینب نے، حر پذیرائی کے لیے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، حر تیار ہوا، بس 2 جملے اور سنیں گے، آپ نے گریہ کر لیا۔ حر تیار ہوا تو بیٹا آگے بڑھ کر کہتا ہے، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ مار دیا جائے؟ میں اپنی قربانی کے لیے جاؤں گا۔ حر نے اپنے بیٹے علی ابن حر کو آمادہ کیا، امام حسین نے رخصت کیا، جناب عباس نے رخصت کیا، حر نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا، یہ گیا ہے اور روایت کہتی ہے کہ 20 سپاہیوں کو اس نے فنار کیا، اور اس کے بعد یہ جب زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرا تو اس نے اپنے بابا کو سلام کہا، بابا میرا سلام، بابا میری مدد کیجیے گا۔ ادھر حر بڑھے، اور حر کتنی جلدی گیا ہوگا، جن کے گھروں میں بچے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، جو صاحب نسل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر مصیبت میں اولاد باپ کو پکارے، پریشانی میں اولاد باپ کو پکارے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی جلدی حر پہنچا ہوگا، اس کا اندازہ ہر صاحب دل لگا سکتا ہے۔ لیکن سنیں گے عزادارو کیا ہوا جب حر پہنچانا اپنے بچے کے لاشے پر؟ کیا دیکھا، حسین پہلے سے موجود ہیں، حر کے بچے کا سر اپنی گود میں لیا ہوا ہے، فرمانے لگے حر دیکھو جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، باپ جنازہ نہیں اٹھاتا، اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا مولا کربلا میں علی اکبر کا لاشا جب حسین اٹھانے گئے کوئی نہ تھا جو پڑھ کر کہتا عجب نہیں زینب آئی ہو، اے بھائی حسین علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین